ہوتے بیٹھے رہتے ہیں یہ تھا درمیان محفل بان ویسے لوگ کچھ اندر اسن او مل وسن دربار والے صدقہ سارے آویں ابو تساں وی او آ گئے تک کتھاں آو تے سامنے دور نہ بہو الحمدللہ الحمدللہ عز وجل وجل شانہ وجل مجدہ الکریم سبحان اللہ اگر بتے چاگنو پیچھے اوڑے چار اوپر سے باہر ایک پاس کونڈے والصلاة والسلام علی حبیبہ المختار سید و سردار حضور آقائی و مولائی و سیدی و سندی و مخدومی و ممدوحی و حبیبی و محبوبی و دینی و دنیایی و عشقی و محبتی و مودتی و الفتی و نسبتی سید الرسل ختم الانبیاء صاحب تاج اولا سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا حضور شہنشاہ معصم احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ الہدی ورضوان اللہ تعالی علی اصحاب الورا ورحم اللہ تعالی علی اولیائہ و فقرائہ و صلحائہ و عشاقہ فی امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احباب گرامی محترم معصم محتشم عشاقان رسول محبان اہل بیت غلامان اولیاء غلامان در سادات اور بالخصوص شہزادہ فخر السادات غنیم الامت صاحب شوکت نمونہ اسلاف یادگار فقراء قلندر وقت فقیر زمان میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے ساتھ چلیں گے تو میں کچھ سنوا پاؤں گا آپ کو سبحان اللہ جس سجادے کی زیر قیادت جس صاحبزادے کی زیر نگرانی یہ آج کا پروگرام ہے انہی سردار کے میں لقب گنوا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے سن لیجئے فخر السادات جنابی المودت شہزادہ سلطان احمد سرکار برادر فیض احمد سرکار
نشانی کلندر بخشا سرکار، سبحان اللہ، یادگار راجن بخشا سرکار، سبحان اللہ، اولاد سرکار سیدنا و آقانا قادر بخشا سرکار، سبحان اللہ، یعنی پیر طریقت، امیر عظیمت، رہبر شریعت حضور سیدی و آقائی پیر سید ریاض احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے فرزندان بالخصوص حضور صاحبزادہ مخدوم سید محمد ایاز بخاری صاحب، اس خانوادے کے اللہ، دیگر سادات قبلہ مخدوم زادہ سید محمد سجاد حسین شاہ صاحب، اور جس بزرگ کی یاد میں یہ محفل ہے، قلندر وقت، فقیر و درویش، مرد قلندر، مرد فقر، مرد عجز و انکساری، مرد سخاوت، مرد قناعت، سلطان احمد سرکار کا سلطان بیٹا مخدوم المخادیم سید ممتاز احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند محمد جاوید شاہ صاحب مختوم زادہ، دیگر سادات اسام، علماء کرام، قراء، حفاظ، نعت خواں، شعراء، اور سب سے آخری فقرہ، ان سب ناموں کو چھوڑ دو، ایک نام کافی ہے، سبحان اللہ، ایک نسبت کافی ہے، ایک اعزاز کافی ہے، ایک فخر کافی ہے، ایک انعام کافی ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ میرا اور آپ سب کا نام اگر عاشقان رسول میں آ جائے، یہی کافی۔ سبحان اللہ، مراد راز ہے، سبحان، ہماری نسبت اگر در اہل بیت سے جڑ جائے، یہی کافی ہے۔ میں نے رات اپنے شہنشاہ معظم تاجدار مدینہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پاک حدیث تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ عرض کر کے شان اولیاء، شان اہل بیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اعظم، نور مجسم، صاحب وقار محتشم، فخر موجودات، کائنات کا سردار آقا فرماتے ہیں، میں اس وقت تک کلام نہیں کرتا، میری زبان بولتی نہیں ہے جب تک امر الہی نہیں ہوتا، فرمان خداوندی نہیں ہوتا، وحی کا ترجمان روح القدس میرے قدم نہیں چوم لیتا، مجھے خداوند عالم کا فرمان سناتا ہے جو میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ بس یوں سمجھیے یہ زبان مصطفیٰ نہیں ہے، زبان خدا ہے۔ اسی لجپال آقا نے فرمایا، لوگوں سن لو، میرا تم نے فرمان سنا تھا، ایک بڑے حیران ہوئے تھے، بعض اصحاب نے سوال بھی کیے تھے، آج ایک اور فرمان سنو۔ پہلا میرا فرمان یہ تھا، الحسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کربلا کے شہیدوں کے در بھی ہیں، جن کی شان سے آج ہم سادات بھی ہیں، اہل اسلام بھی ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا ذکر کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، جن حضرات کو یاد نہیں ہے یاد کر لیں۔ وہ جو کہتے ہیں کیوں جاتے ہو اولیاء کی محفل میں، کیوں جاتے ہو محفل سما میں، کیا ملتا ہے آسانوں پر؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث مقدس ہے، تذکرۃ الانبیاء کفارہ و تذکرۃ الصالحین والفقراء عبادہ و تذکرۃ الموت یتقرب الی الجنہ۔ قربان قربان، جب میں نے یہ حدیث پڑھی، ایک عرصہ تک میرا تقریباً ہر خطاب کا موضوع یہی حدیث بن گئی۔ تذکرۃ الانبیاء کفارہ، یہ نبیوں کا، حجت خدا کا، رسولوں کا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی یعقوب کی کہانی،
کبھی یوسف کا قید ہونا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، تمامی نبیوں کا ذکر کرنا فضول نہیں ہے۔ فرمایا تم میرے پیارے رسولوں کا ذکر کرتے جاؤ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا۔ پھر فرمایا تذکرۃ الصالحین والاولیاء والفقراء والصلحاء عبادہ۔ سن لو، دو جہاں کا سردار فرماتا ہے یہ جو اولیاء کے قصے بیان کرتے ہو، کبھی خواجہ نظام الدین کا واقعہ، کبھی سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سرکار کا واقعہ، کبھی سلطان احمد سرکار کا واقعہ، کبھی میرے دادا حضور حضرت بابا جیون لال سرکار کا واقعہ، کبھی کلندر کبریا کا واقعہ، کبھی ہمارے علی پور والے خیر پور سادات والے محب سائیں کا واقعہ۔ در در، گھر گھر، محفلوں میں، گھروں میں، چوکوں پر، بازاروں پر اپنے آپ کو غلامان اولیاء ثابت کر کے یہ جو تم ولیوں کا ذکر کرتے ہو یہ عام نہیں ہے۔ مدینے والا فرماتا ہے یہ عبادت ہے، عبادت۔ تذکرۃ الموت یتقرب الی الجنہ۔ ہاں، اگر موت کو زیادہ یاد رکھو گے تو جنت کے قریب ہوتے جاؤ۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا موت کا ڈر، موت کا ذکر، قبرستان جانا، عبرت لینا ایسا ہے جتنا تم موت اور آخرت کو یاد کرو گے 100% گارنٹی ہے کہ گناہوں سے بچتے جاؤ۔ یہ ہم نے خدا کو، موت کو، قبر کو، آخرت کو بھلایا تو پھر ہمارے دین و دنیا برباد ہوئی۔ اسی دو جہاں کے سردار نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ دنیا والے سن لو، 1,40,000 صحابہ کرام، انصار و مہاجرین، میرے دیوانے، میرے مستانے، میرے پروانے، میرے عشاق، میرے جانثار، میرے فداکار صحابہ سن لو، مصطفیٰ کا اعلان سن لو، الحسین منی، حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، میں حسین علیہ السلام سے۔ فرمان جاری کرنا تھا، لوگ خوش ہوئے۔ ایک صحابی اٹھا، عرض کیا میرے آقا آدھا فرمان سمجھ آیا ہے، آدھا فرمان سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا الحسین و منی، حسین پاک مجھ سے ہیں، یہ تو سمجھ آ گیا۔ آپ نانا ہیں، وہ نواسا ہیں، آپ جد ہیں، وہ اولاد ہیں، آپ سردار ہیں، وہ آپ کے شہزادے ہیں۔ مان گئے کہ آپ حسین پاک آپ سے ہیں، حسین پاک علیہ السلام آپ سے ہیں، لیکن آدھا فرمان سمجھ نہیں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میں حسین پاک سے ہوں۔ اس کو نہ عقل مانتی ہے، نہ قانون مانتا ہے، نہ شریعت میں کوئی جواز ہے، نہ کوئی جواز ہے، نہ ثبوت ہے، نہ دل مانتا ہے، نہ دماغ، کہ نانے سے ظاہری حیات ہے۔ 63 سال حسین پاک مجھ سے ہیں، پھر میرا یہی شہزادہ کربلا سجائے گا۔ اللہ اللہ، کرب و بلا جیسی، کرب و بلا، اس کے کئی نام ہیں، حافظ محمد رمضان صاحب۔ کرب و بلا ایک نام، دشت نینوا دوسرا نام، ہجر اسیاں تیسرا نام، زمین شہداء چوتھا نام، عرض عاشقاں پانچواں نام، ایسے گنتے جائیں گے۔ یہ وہ زمین ہے کربلا جہاں سے ہر نبی گزرا ہے، ہر نبی۔ جو ہی کربلا پہنچے اصحاب نے عرض کیا سرکار یہی کربلا ہے، ہاتھ چھوڑے، پروردگار نے تیرا کربلا والا ہے۔ ہم سے منزل بڑی ہے، ہم سے امتحان اوکھا ہے، ہم نہیں امتحان دے سکتے کربلا کا، تو جانے، کربلا والا جانے۔ تو فرمایا رکیے، میں اختصار کر رہا ہوں، یہاں کسی نے جانا بھی ہے، ذکر شہداء ہو جائے گا، ذکر اولیاء ہو جائے گا، دو آنسو آ جائیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سائنس سنیے گا، بندہ پیپر دیتا ہے 10، 9 پیپرز میں سجاد صحیح فرسٹ آ جائے، بورڈ ٹاپ کر جائے، 10واں پیپر چھوڑ دے، پاس ہو جائے گا؟ ایک بچہ
मुसलसल यूनिवर्सिटीज जामियास में पढ़ता रहे, लेकिन आखिरी इम्तिहान ना पास करे, पास हो जाएगा? एक बंदा 6 महीने इलेक्शन का वर्क करे, पोलिंग वाले दिन गायब हो जाए, कामयाब हो जाएगा? ठीक है, आप हफ्ता हफ्ता औलिया की महफिल में रहें, इरास में उस पाक में शिरकत की है। सुनिएगा मेरे दिल के लफ्ज़ों को गौर से। आज की ये महफिल आपका आखिरी पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ना समझिए अपने आप को। ये हम 2-4 अफराद नहीं है, ये जम्मे गफीर है, क्योंकि आका का एक आशिक लाखों मुनकरों से अफजल है। अब भारी जमात बैठे हैं, सच्चे दिल वाले बैठे हैं, गुलामान अहले बैत बैठे हैं। फरमाया 63 साल ये हुसैन पाक मुझसे हैं, फिर करबला के बाद 61 हिजरी से रहती दुनिया तक, ता कयामे कयामत में हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से हूँ। अब अगला फरमान आका ने फरमाया, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। लोगों सुन लो, औखा वक्त आएगा, दीन की कश्ती डगमगाएगी, कुफ्र और इलाहाद छा जाएगा, जालिम जाबिर हुक्मरान मेरी शरीयत को नाकिस बनाना चाहेंगे, यजीदी नस्ल सरेआम कहती फिरेगी कोई नबी नहीं था, कोई वही नाज़िल नहीं होती थी, कोई कुरान नाज़िल नहीं हुआ, ये नबूवत कुरैशियों का हाशमियों का ड्रामा था। जलगार करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे लश्कर, हत्ता के मस्जिद नबी को घोड़ों का अस्तबल बना देंगे और बैतुल्लाह में शराब खाना खोल देंगे। और किताबों में मिलता है 60,000 मर्द बैठे हैं, खवातीन कोई नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ, 60,000 सहाबियात की इज्जतें पामाल करेंगे यजीद। फरमाया चूंकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई आना नहीं है कि आके इन चीजों का दिफा कर लेगा, इसलिए मैंने कहा हुसैन वक्त मेरा यही शहजादा हुसैन तो बाहर निकलेगा, अपने भाई ले जाएगा, बेटे ले जाएगा, भतीजे ले जाएगा, भांजे ले जाएगा, और हैरान होंगे अपने नाने की शरीयत बचाने के लिए इस हुसैन के भाई नहीं जाएंगे, बहनें भी साथ जाएंगी, बेटियां भी साथ जाएंगी। वो बीबियां जो नाना के रोजा पर आती हैं तो कनाते लगाई जाती हैं, नाना के रोजे पे आती हैं, ऐलान होता है अहले मदीना पर्दा, मुखद्दरात अस्मत, मस्तूरात आलियात, खानवादा नबूवत, नबी की शहजादियां आती हैं, वो करबो बला का सफर करेंगी, मेरे दीन को बचाएंगी, डूबती कश्ती को किनारा देंगी। फिर क्या होगा? अजीब, ये मैं सादात से सबसे अर्ज करता हूं, लेकिन जो साहब से ज्यादा बैठे उलमा सुनिएगा, साइंस सुनिएगा। सिंध में एक हिंदू दीवान उन्हें कहते हैं, वो ऐसे मुतकद हो गया जैसे महफिल बंदे बैठे होते हैं, महफिल खत्म हुई, उसने कहा सरकार ये मेरी मार्केट है, पीछे मेरा घर है, हिंदू आप करम फरमाएं, तो सादात के हम लोग करें, आप कदम दें और चाय पानी लंगर कबूल करें। अब वो मुरीद बैठे हुए हैं सारे, वो सब हमारे अहले इस्लाम है, वो अहले कुफ्र है। अब मैंने सोचा कि हम लोग तो फ़कीर हैं, ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं, कदी मस्जिद हूँ कदी मंदिर हूँ, सोहबत मस्त कलंदर, ठीक है, हमें जाने में तो कोई है नहीं है, लेकिन इनमें से कई लोगों के वजू टूट जाएंगे, ठीक है, फतवेबाजी शुरू हो जाएगी, और पीर सही गेंतवत हिंदू दे दावता खाएं, इतने सब घंटा पहले एबा लेक्चर देते रहे, कहते हैं माफ करने वाले ना करने वाले नहीं करते। अब मैंने बहाना बनाया, उधर बनाया कि ऐसा है कि मसरूफियात है, मैंने आगे जाके प्रोग्राम करना है, ये उसने वो कुछ भी हो जाए, आप 5 मिनट मुझे देते हैं, आपको अपने नाने पाक का वास्ता, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मैंने और थोड़ा सा किया, मैंने कहा चलो इस्तिखारा कर लेते हैं, अगर इस्तिखारे में आ जाता है तो चले जाते हैं, इस्तिखारे मना हो जाता है तो फिर आप नाराज ना होना। मेरे जहन में ये था, एक तो मालिक की मर्जी पता चल जाएगी इस्तिखारे में, दूसरा अगर इस्तिखारे में नहीं आता ना जाएं तो ये मजबूर नहीं करेगा,
اگر استخارے میں آ جاتا ہے جائیں تو یہ ہماری جماعت جو ہے یہ چپ ہو جائے گی کہ وہ ادھر سے اشارہ آیا ہے. بچنا تو ہے کہ نہیں بچنا. استخارے میں آ گیا. سنیے میری بات کو، میں ختم کروں گا، آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، آپ کو نہیں بٹھاتا زیادہ دیر. استخارے میں آ گیا، چل پڑے وہ سب خوش خوش وہاں بیٹھے. انہوں نے کوئی اور برتنوں کا استعمال وہ لے کے برتن پاک صاف ہمیں وہ لنگر پانی کرایا. ایک پچھلے کمرے میں مجھے لے گیا، جیسے ہماری دربار ہے، جیسے مسجد ہے، عیدگاہ ہے، مدرسہ ہے، اس کا پچھلا کمرہ اس کا عبادت خانہ تھا. حضرت کیا تھا؟ اس میں اس کی دیوتاؤں کی، ان کے کرشناؤں کی مورتیاں تھیں. کیا تھیں؟ تصویریں تھیں. اچھا، ان مورتیوں اور تصویروں کے ساتھ ساتھ اس نے دیواروں پہ کلندر پاک کی شبیہ بھی لگائی ہوئی تھی، اور روضہ رسول کی پاک عکس بھی لگایا ہوا تھا، بیت اللہ کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب منظر عجیب ہو گیا. میں نے سوال کر ڈالا، او بھائی میرے، تم اپنے لگاؤ نا، جو تمہارے دیوتا ہیں، ان آقاؤں کی تصویریں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ تو وہ پہلے بولا، دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے قدموں پہ رکھا. سندھی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، حد سے زیادہ، کیونکہ سب سے پہلے دین کہاں آیا؟ اسلام میں. باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو، باب الاسلام، سندھ میں آیا اسلام. احترام کیا اس نے کہا سرکار کوئی اور ہوتا تو اور جواب دیتا، آپ کیونکہ سید اعلی رسول ہیں تو نرم سا لہجہ اختیار کرتا ہوں. کیا آقا رحمت للعالمین ہیں؟ میں نے کہا تو عالمین صرف آپ اہل اسلام ہے، پوری اور کوئی نہیں. عالمین میں تو ہم سب شامل ہیں. جب وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے. اچھا، اگلی بات نے حیران کر دیا. میں نے کہا پھر بھی یار، ہر کسی کا اپنا مذہب ہوتا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی اور لوگ ہیں. اس نے کہا سرکار پھر میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، آپ کو غصہ تو آ جائے گا، ناراض نہیں ہونا. میں عجیب بات کرتا ہوں، سنیے، اس بات کو سن لیجیے. اس نے کہا 61 ہجری 10 محرم کربلا کے سانے کے بعد، 61 ہجری 10 محرم کربلا کے سانحہ سے پہلے دین تھے، مذہب تھے. کوئی ہندو تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی گوتم بدھ تھا، کوئی بدھ مت تھا. اس وقت دنیا میں 200 مذہب ہیں. کتنے؟ 200 دین ہیں، اور ان کے 9200 فرقے ہیں. کتنے فرقے ہیں؟ 9200 فرقے. 200 ادیان ہو گئے، مذاہب. کہا 10 محرم 61 ہجری سے پہلے، امام حسین کے سر جدا ہونے سے پہلے، شہداء کی قربانی سے پہلے مذہب تھے. کوئی یہودی، ہندو، سکھ تھا. لیکن کربلا کے بعد، قبلہ ڈال دیں گے آپ، کربلا کے بعد سارے مذہب ختم ہو گئے. اب صرف 2 مذہب ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی. بات ہی ختم کر دی اس نے. اس نے کہا سارے مذہب ختم ہو گئے، کیونکہ حسین پاک نے صرف اپنے نانے کا دین نہیں بچایا. 1,24,000 انبیاء کی لج کا نام ہے امام حسین. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے والے کا نام ہے امام حسین. جس در پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ اسی پاک حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی آل پاک ہے. خدا کی قسم، لاکھوں احسان ہیں ان ہستیوں کے کہ ان کے بزرگ یہاں آئے، ہمیں فیضیاب کیا، ہمیں روحانیت سکھائی، معرفت بتائی، کلمہ پڑھایا، عشق رسول سے سینے مزین کر دی، درد کربلا یہاں جگا دیا. قسم با خدا، اگر یہ صالحین بزرگ نہ آتے تو مسلمان تو کیا پتا ہم انسان بھی نہ ہوتے. انسان بھی نہ ہوتے. انسان انسانیت کے ساتھ ہے، بندہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. دوستو، اس خاندان کی بڑی محنتیں ہیں دین کی اشاعت میں. اس خاندان کی بڑی کاوشیں ہیں دین کی تبلیغ میں. یہ اسی کا اثر ہے. صدیاں بیت گئیں، سرکار اولیاء سلطان احمد سرکار اور سارے خاندان پاک کے بزرگ وصال فرما گئے، لیکن آج بھی آپ اور میں ان کے نام پہ یہاں موجود ہیں. یہ ان کی برکت ہے، ان کی کرم نوازی ہے، ان کا احسان ہے. آخری ریکویسٹ،
ٹھیک ہے سر. ایک ریکویسٹ ہے بھائی، عرض ہے. رات میں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ وعدہ کریں، میں آپ کا گواہ بنوں، آپ میرے، کہ میرے آقا نے 2 چیزوں کی پارہ دی تھی، قرآن اور اپنی آل کی. عہد یہ لیا تھا کہ ہم مر تو جائیں گے، نہ قرآن کو چھوڑیں گے، نہ آل عمران کو چھوڑیں گے. آج ایک اور وعدہ کریں. جن بزرگوں کے ہم مرید ہیں، غلام ہیں، سجادے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا صرف ان کا فریضہ ہے کہ یہ ہر سال محفل بنائیں؟ کیا صرف ان کا فریضہ ہے کہ بزرگوں کی یاد منائیں؟ کیا آپ کا اور میرا، مریدین کا، معتقدین کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ دامیں دل میں سکنے امداد کریں؟ کیا خیال ہے؟ ہر دولت جو خرچ کرو گے اگلے جہان اس کا حساب دینا پڑے گا. وہ دولت راہ اللہ، راہ اولیاء جو قربان کی، اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، الٹا اجر عظیم ملے گا. وہ وقت جو ادھر ادھر برباد کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا. جوانی کہاں گزاری، وقت کہاں ضائع کیا، لیکن جو وقت نبیوں، ولیوں، اہل بیت کی محفل میں صرف کیا، اس کا حساب دینی نہیں دینا پڑے گا، اس وقت کی قیمت ملے گی. آج عہد کریں. پہلے بھی آپ کی مہربانیوں، قربانیوں پہ شکر گزار ہیں، لیکن عہد کریں رات کے عہد کی طرح، قرآن اور آل رسول کو نہیں چھوڑیں گے، اس در کو نہیں چھوڑیں گے. آج یہ عہد کریں، وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر، جب تک یہ سادات موجود ہیں ان کے دم قدم چلتے رہیں گے. ان کو مال چاہیے دیں گے، ان کو وقت چاہیے دیں گے، ان کو ہماری صلاحیت چاہیے دیں گے، ان کو ہماری جان چاہیے دیں گے. ارے مرنا تو ویسے ہے، کہیں آکھیں مرنا تو وہ ہے، کہیں حلوئی دہاڑتے مر، حرام موت نہ مر. مرنا تو ویسے ہے، نبی کی آل کے جوتوں پہ جان قربان کیوں نہ ہو. ارے کسی کی نسبت کیوں نہ ہو جائے. دونوں ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ بھرپور طریقے سے ان سادات کا مشن، اپنے بزرگوں کا مشن آگے چلانے کے لیے ہم ان کے قدم قدم ساتھ چلیں گے. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں. یہ تین ہستیوں کے نام لے رہے ہیں، وہ گواہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات اسام زندہ باد، دستگاہ اولیاء، صاحب سجادے، عاشقان رسول، آستان سادات، بستی جھوک سادات، خاندان سرکار کاذب شخص سرکار، یہ پیران گرامی، آپ مریدین زندہ باد. وما علیہ الا البلاغ المبین. کیا حسین سونا دو مصرے نات دے سونا درود پاک کیا پڑھو حضور دی ذات.